بڑی خبر دیں آپ کو، آئینی ترامیم کے سلسلے میں بنی پارلیمانی خصوصی کمیٹی کا اجلاس، ان کیمرہ اجلاس میں خصوصی پارلیمانی کمیٹی کی ذیلی کمیٹی تشکیل دینے کا فیصلہ۔ پارلیمانی کمیٹی کی ذیلی کمیٹی میں تمام سیاسی جماعتوں کا ایک ایک رکن شامل ہوگا۔ اجلاس میں جمعیت علماء اسلام فے نے اپنا ڈرافٹ بھی پیش کیا ہے۔ اجلاس میں مجوزہ آئینی ترمیم کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے۔ اس خبر سے متعلق آپ کو بتائیں کہ ذیلی کمیٹی میں تمام سیاسی جماعتوں کا ایک ایک رکن شامل ہوگا۔ پارلیمانی کمیٹی میں یہ فیصلہ ہوا ہے۔ اجلاس میں جمعیت علماء اسلام نے اپنا ڈرافٹ بھی پیش کر دیا ہے۔ اسلام آباد آئینی ترامیم کے سلسلے میں بنی پارلیمانی خصوصی کمیٹی کا اہم اجلاس ہوا ہے۔ خصوصی پارلیمانی کمیٹی کی ذیلی کمیٹی تشکیل دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ذیلی کمیٹی میں تمام سیاسی جماعتوں کا ایک ایک رکن بھی شامل ہوگا اور اجلاس میں جمعیت علماء اسلام نے اپنا ڈرافٹ بھی پیش کر دیا ہے۔ اہم معاملہ ہے یہ آئینی ترامیم سے متعلق، اور اس سلسلے میں پارلیمانی خصوصی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے۔ خصوصی پارلیمانی کمیٹی کی ذیلی کمیٹی تشکیل دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور ذیلی کمیٹی میں تمام سیاسی جماعتوں کا ایک ایک رکن بھی شامل کیا جائے گا، جبکہ اجلاس میں جمعیت علماء اسلام نے اپنا ڈرافٹ بھی پیش کر دیا ہے۔ آئینی ترامیم سے متعلق اہم اجلاس ہوا ہے۔ گزشتہ روز بھی اجلاس ہوا تھا جس میں حکومت سمیت ان کے اتحادی جماعتوں نے شرکت کی تھی، اور دوسری جانب اپوزیشن کی جماعتیں جن میں جمعیت علماء اسلام اور پاکستان تحریک انصاف شامل ہے ان کی بھی شرکت تھی، اور آج کے اجلاس میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ایک ذیلی کمیٹی تشکیل دی جائے گی۔ آئینی ترامیم کے حوالے سے تمام جماعتیں اپنی اپنی رائے دے رہی ہیں، اور آئینی ترامیم کے حوالے سے پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کے مشترکہ ڈرافٹ پر اہم مشاورتی اجلاس آپ سے کچھ دیر بعد زرداری ہاؤس میں ہوگا۔ ذرائع کے مطابق شہری رحمان اور نوید قمر سینیٹر کامران مرتضیٰ کے ساتھ زرداری ہاؤس روانہ ہو گئے ہیں۔ پارلیمنٹ میں مرتضیٰ کامران نے کہا کہ پیپلز پارٹی اور ہمارے ڈرافٹ میں صرف مانی عدالت اور بینچ کا فرق ہے۔ پیپلز پارٹی کے باقی ڈرافٹ پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ امید ہے جلد ہم دونوں جماعتیں کچھ دیر میں ایک مشترکہ ڈرافٹ پر اتفاق کر لیں گے۔ اس خبر سے متعلق آپ کو آگاہ کریں کہ کامران مرتضیٰ اور پیپلز پارٹی کے وفد کے درمیان بات چیت زرداری ہاؤس میں مشاورت جاری ہے، اور یہاں پر مشاورت میں یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ کس طرح سے آئینی ترامیم کے معاملے کو لے کر اور مسودے میں کیا طے پائے گا اور پھر کس طرح سے آگے بڑھا جائے گا۔ جے یو آئی کی جانب سے اپنا مسودہ تیار کیا گیا ہے، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے آئینی ترامیم کو لے کر اپنا مسودہ تیار کیا گیا ہے، اور دونوں جماعتیں یہ تاثر دے رہی ہیں کہ بہت سارے نکات پر اتفاق ہے، تاہم آئینی عدالت کے حوالے سے کہیں نہ کہیں ابھی تک بڑی ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکی۔ مزید بات کریں گے، ندیم چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ندیم، کہے گا سینیٹر کامران مرتضیٰ اور پیپلز پارٹی کے وفد کے درمیان مشاورت جاری ہے؟ جی بالکل، اسلام آباد کے زرداری ہاؤس میں مشاورت جاری ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور جمہوریت اسلامی کے درمیان آئینی ترامیم کے حوالے سے ڈرافٹ پر زرداری ہاؤس میں مشاورت شروع ہو چکی ہے۔ سید نوید قمر، مرتضیٰ وہاب اور سینیٹر کامران مرتضیٰ بھی اس میں شریک ہیں۔ جی بہت شکریہ ندیم چودھری، اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے۔ وفاقی آئینی عدالت کا قیام قائد اعظم کا خواب تھا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا ٹویٹر پیغام۔ قائد اعظم نے سب سے پہلے وفاقی آئینی عدالت کی تجویز پیش کی۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا حوالہ جات کے ساتھ ٹویٹر پیغام کہتے ہیں، قائد اعظم محمد علی جناح نے پہلی مرتبہ وفاقی آئینی عدالت کی تفصیل 27 اکتوبر 1931 کو لندن میں منعقدہ گول میز کانفرنس میں پیش کی تھی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی یہ تجویز تقریباً پی 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 کی پیش کردہ تجویز سے مماثلت رکھتی ہے۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ قائد اعظم نے شہریوں کے بنیادی حقوق کے نفاذ کے لیے وفاقی آئینی عدالت، ہائی کورٹس کے فیصلوں کے خلاف اپیل کے لیے سپریم کورٹ اور ایک فوجداری اپیل کی عدالت کی تجاویز دی ہیں۔ قائد اعظم نے کہا کہ کوئی بھی سوال جو وفاقی آئین سے متعلق ہو یا آئین سے پیدا ہو، اسے وفاقی عدالت میں جانا چاہیے۔ اور ادھر رہنما پیپلز پارٹی شہری رحمان کا کہنا ہے کہ آئینی ترامیم عدالت پر حملہ ہرگز نہیں ہے۔ ججز کی تعیناتی پر مختلف ممالک میں مختلف طریقہ کار ہے۔ سینیارٹی کی بنیادوں پر تعیناتیوں سے ڈیم فنڈز ہی بنے ہیں۔ جی ہاں، پیپلز پارٹی قومی سلامتی پالیسی پر بھی اتفاق رائے پیدا کرتی ہے۔ کوئی چیز پرفیکٹ نہیں ہوتی، آئینی ترامیم بھی پرفیکٹ نہیں ہوگی۔ آئینی ترامیم میں شفافیت لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کورٹ جو ہم کرنے جا رہے ہیں، کہاں سے مجھے بتائیے اسالٹ آن دا کورٹ اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے ہوتی ہے۔ آپ کو میں نے سارے گنانا چاہوں گی کتنے ممالک میں کس طرح اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں۔ امریکہ میں پریزیڈنٹ نامینیٹ کرتا ہے، سینٹ کا پینل ان کو اچھی طرح ان کی چھانٹی کر کے پھر ان کو اپروو کرتا ہے۔ اس کے بعد آپ کسی بھی کامن ویلتھ ملک میں دیکھ لیں،
ये असॉल्ट कैसे है? हम ड्राफ्ट लाए हैं, आपको पता है पीपल्स पार्टी ने एक पूरी ड्राफ्ट पेश कर दी है कल कमेटी में, यहाँ भी कर दी है। हमारी कोशिश है कि JUIF के साथ जो भी हम इस वक्त ऑलमोस्ट एक सब कमेटी बना के अपने ड्राफ्ट्स में वो कर सके हम आहंगी, तो थोड़ी बेहतरी आएगी। बाकी पेशरफ्त इस वक्त कमेटी में और जो हो रही है ये जाहिर है क्लासिफाइड है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारण ने कहा है कि इस तरह के मामलात में गुफ्तो शनीद से बात आगे बढ़ती है। कौन सी ऐसी चीज है जिसका हल नहीं? आइन की हदूद के अंदर गुफ्तो शनीद का सिलसिला जारी है। इसमें कौन सी ऐसी चीज है जो गैर आइनी है? सिर्फ तनकीद से मामलात हल नहीं होंगे। अपनी तजावीज़ भी दें। गुफ्तो शनीद से मामलात हल होते हैं, और कौन सा ऐसा मसला है जिसका हल नहीं, और होने क्या जा रहा है? कौन सी ऐसी चीज़ है जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? इसमें सिर्फ तनकीद करने से मामला हल नहीं होगा। हमारा निज़ाम चौक हुआ पड़ा है। और वजीर दिफा भी अपनी पार्टी के दिफा में आए। ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा PTI 15 अक्टूबर एहतजाज की कॉल वापस लेना चाहिए। PTI वालों ने दहशतगर्दी की कभी मजम्मत नहीं की, बस एक ही मुतालबा है कि बानी PTI को रिहा किया जाए। 15 अक्टूबर का यलगार रोकने के लिए रियासत पूरी ताकत इस्तेमाल करेगी। शानदाना गुलजार ने कहा बानी PTI तो नहीं, पाकिस्तान भी नहीं, लेकिन हम कहते हैं पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान के बगैर हम कुछ नहीं। शख्सियात का वजूद आनी जानी चीज होता है। आज बानी PTI ने एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जेल से ट्वीट किया है। ये लोग पाकिस्तान को दुनिया के सामने शर्मिंदा करने का सामान तैयार कर रहे हैं। ये लोग एक बार फिर 9 मई करना चाहते हैं। आपको अहम खबर दें, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जानिब से भी यही कहा गया कि PTI ने 15 अक्टूबर को फिर एहतजाज की कॉल दे दी है, जो कि नामुनासिब है। शानदाना गुलजार ने कहा बानी PTI नहीं तो पाकिस्तान नहीं, लेकिन हम कहते हैं कि पाकिस्तान है तो हम सब हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जानिब से भी यही कहा गया कि हम कहते हैं पाकिस्तान है तो हम हैं। ये 15 का जो मामला है, जो ये जिसका ये ऐलान कर रहे हैं, कॉल जो दे रहे हैं, या आज से एक हफ्ता पहले जो अटैक हुआ है उसके ऊपर जो है अदालती हुक्म क्यों नहीं आया? ये 9 मई दोबारा बर्पा करना चाहते हैं। 15 को जो इन्होंने कॉल दी है, ये कॉल जो है 20 को भी हो सकती है, 22 को भी हो सकती है, 25 को भी हो सकती है, 7-8 को भी हो सकती है। रियासत के जितने भी वसाइल हैं, रियासत का जितना भी माइट है, वो इंशाअल्लाह ताला कार फरमा होगा। इस यलगार को और पाकिस्तान की जो है साख को तबाह करने का जो एक अटेम्प्ट है, ये पाकिस्तान की सालमियत पे हमला है। उसको रोकने के लिए पूरा माइट जो है रियासत की, पूरी ताकत जो है रियासत की इंशाअल्लाह ताला इस्तेमाल होगी। हम किसी कीमत के ऊपर पाकिस्तान की साख को, पाकिस्तान की इज्जत को, पाकिस्तान की आबरू को, पर इस इज्तिमा को सैबोटाज करने की इजाजत नहीं देंगे, कथित तौर पर इजाजत नहीं देंगे कि ये 15 का। और दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी ने भी कहा कि PTI ने एक बार फिर 15 अक्टूबर को एहतजाज की कॉल दी है। इनसे अब हम ब्लैकमेल नहीं होंगे। इस मरतबा सिर्फ मजम्मत नहीं बल्कि उनकी मुरम्मत भी करेंगे। PTI ने CPAC पर प्रोपेगेंडा किया और CPAC को रोकने की कोशिश की। IMF को खत लिखे, 9 मई जैसे वाकयात किए। मकसद साफ जाहिर है कि PTI मुल्क में अनारकी पैदा करना चाहती है। इनको तकलीफ पाकिस्तान की बढ़ती हुई मैशत की है। PTI वाले इसराइल के दिए हुए पैसे हलाल करने के लिए एहतजाज कर रहे हैं। हम आहिस्ता आहिस्ता लोगों को पता चल रहा है कि PTI ये सिर्फ ड्रामाबाजी कर रही है कि हमें जी मुसवदा नहीं मिला, हम अपना मुसवदा लाने चाहते हैं, हम इसको पढ़ना चाहते हैं। आपको तकलीफ IMF की डील की है, आपको तकलीफ SCO से पाकिस्तान की मजबूती की है, या दोबारा चाइनीज वजीर आजम के आने पर CPAC 2 के आगाज की तकलीफ है? इसराइल के मुफाद का तहफ़्फ़ुज़ और उसके दिए गए पैसे हलाल करने के लिए ये एहतजाज रखा जाता है, और हम इस एहतजाज की सिर्फ मजम्मत नहीं करेंगे, मुरम्मत भी होगी। और जितनी मुरम्मत पिछले दिनों से जारी है, उतनी तेजी से स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रही है। रियासत और रियासती अदारे ब्लैकमेल नहीं होंगे। SCO कॉन्फ्रेंस हो या सऊदीज एम्बेसडर और चाइनीज वजीर आजम की आमद, पाकिस्तान के अदारे, पाकिस्तान की हुकूमत इस काबिल है कि वो अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीजें खैर वफियत से, अमन व अमान के साथ होंगी।
اور دوسری جانب پر 15 اکتوبر کے احتجاج سے لا علم نکلے. کہا پی ٹی آئی کے 15 تاریخ کو اجلاس کا فیصلہ حتمی نہیں ہے. مجھ سے اس معاملے پر بات چیت نہیں ہوئی. ہمارا مطالبہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی تک رسائی دیں. آئینی ترامیم سے متعلق اجلاس کے بعد علی ظفر کا کہنا تھا مجھے نہیں لگتا کہ اگلے اجلاس میں بھی کوئی فیصلہ ہوگا. ہم ان آئینی ترامیم کو نہیں مانتے. یہ لوگ ایک ڈمی کوڈ بنا رہے ہیں. ابھی تک تو جے یو آئی بھی ان کے ساتھ آمادہ نہیں ہے. سینیٹر علی ظفر کی جانب سے یہ کہا گیا ہے مجھ سے اس معاملے پر بات چیت نہیں ہوئی. 15 اکتوبر کے احتجاج کو لے کر سینیٹر علی ظفر نے کہا کہ اس حوالے سے میرے سے کوئی بات چیت نہیں ہوئی. بانی پی ٹی آئی کی بہنوں علیمہ خان اور عثمہ خان کے خلاف تھانہ کوسار میں درج مقدمے کا معاملہ. اے ٹی سی اسلام آباد نے مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کر دی. عدالت نے بانی پی ٹی آئی کی بہنوں علیمہ خان اور عثمہ خان کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا ہے. کیس کی سماعت انسداد دہشت گردی عدالت کے جج طاہر عباس سپرا نے کی ہے. سماعت کے بعد پولیس اہلکاروں کی جانب سے علیمہ خان کو زبردستی بازو سے پکڑ کر باہر لے جانے کی کوشش. پی ٹی آئی وکلاء اور پولیس کے درمیان تلخ کلامی. کمرہ عدالت میں شور شرابہ. جج نے علیمہ خان اور عظمہ خان کو رسٹم پر بلا کر غیر متعلقہ افراد کو کمرہ عدالت سے باہر جانے کا حکم دیا. علیمہ خان نے استدعا کی کہ ہمیں اپنی فیملی ممبران سے ملنے کی اجازت دیں, جس پر عدالت نے بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کی فیملی ممبران سے ملاقات کی اجازت دے دی. آئی ایم ایف کا پاکستان میں کرپشن کے خاتمے کے لیے ڈو مور کا مطالبہ. آئی ایم ایف کا مطالبہ ہے کہ کرپشن کے خلاف مقدمات میں سیاسی مقاصد کے لیے ہراسگی کو ختم کیا جائے. آئی ایم ایف نے نیب کو ختم کرنے کی بجائے مزید خود مختار بنانے کی تجویز دے دی. کہا کہ سپریم کورٹ فیصلے کی روشنی میں نیب کو زیادہ آزاد اور خود مختار بنانے کے اقدامات کیے جائیں. نیب کو احتساب کے لیے مزید مؤثر بنایا جائے. پاکستان میں کرپشن ختم کرنے کے لیے تحقیقاتی نظام بہتر بنایا جائے. جون 2025 تک کرپشن کے خاتمے کے لیے ایکشن پلان تیار کیا جائے. آئی ایم ایف کے مطابق انسداد کرپشن کے لیے اقوام متحدہ کی کنونشن کی روشنی میں جائزہ رپورٹ تیار کی جائے. کرپشن کے خلاف مقدمات میں سیاسی مقاصد کے لیے ہراسگی کو ختم کیا جائے. کرپشن کے خلاف مقدمات میں سرکاری اداروں کی کمزور قانونی صلاحیت کو بہتر بنایا جائے. تمام سرکاری افسران کے اثاثوں کی معلومات رسائی آسان بنائی جائے. سرکاری افسران کے غیر قانونی طریقے سے بڑھتے اثاثوں کو روکا جائے. سرکاری افسران کے اثاثوں اور آمدن کے گوشواروں کو پبلک کیا جائے. آئی ایم ایف نے فروری 2025 تک سرکاری افسران ارکان پارلیمنٹ کے اثاثے پبلک کرنے کے لیے قانون سازی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا تمام سرکاری افسران کے اثاثے پبلک کرنے کے لیے ایف بی آر کو ڈیجیٹلائز کیا جائے. پولیس کانسٹیبل عبدالحمید شاہ کی شہادت کے حوالے سے عمر ایوب کے بیان کی شہید کے بیٹوں کی طرف سے تردید منظر عام پر آ گئی ہے. 4 اکتوبر کو پی ٹی آئی کے احتجاج کے دوران شدید زخمی ہونے کے باعث پولیس کانسٹیبل عبدالحمید شاہ کی شہادت ہوئی. گزشتہ روز عمر ایوب نے ٹی وی پروگرام میں غلط بیان دیتے ہوئے کہا کہ شہید کانسٹیبل کی ڈیتھ بلڈ پریشر اور ہارٹ اٹیک سے ہوئی. عمر ایوب نے اس ضمن میں شہید پولیس کانسٹیبل کے بیٹوں کے بیان کا حوالہ دیا تھا. شہید پولیس کانسٹیبل کے بیٹوں کے ویڈیو بیانات اور تردید منظر عام پر آ گئی. شہید کے بیٹے نعمان عبدالحمید شاہ کے بیان کے مطابق میرے والد کی میڈیکل رپورٹ کے مطابق ان کے سر اور جسم کے دیگر حصوں پر شدید زخموں کے نشانات پائے گئے ہیں. اہم معاملہ والد کے سر اور جسم کے دیگر حصوں پر زخموں کے نشانات پائے گئے ہیں. بیٹا نعمان شاہ کی جانب سے ایسا کہا گیا. والد 4 اکتوبر 2024 کو پی ٹی آئی کے جلسے میں شہید کیے گئے ہیں. شہید پولیس کانسٹیبل عبدالحمید شاہ کے بیٹوں کی عمر ایوب کے بیان کی تردید. شہید کانسٹیبل کی موت بلڈ پریشر اور ہارٹ اٹیک سے ہوئی. عمر ایوب کا بیان اس سے پہلے سامنے آیا تھا. والد کے سر اور جسم کے دیگر حصوں پر زخموں کے نشانات پائے گئے ہیں جبکہ بیٹا نعمان شاہ کی جانب سے ایسا بیان سامنے آیا ہے. والد 4 اکتوبر 2024 کو پی ٹی آئی کے جلسے میں شہید ہو گئے تھے. گزشتہ روز عمر ایوب نے ٹی وی پروگرام میں غلط بیان دیتے ہوئے کہا کہ شہید کانسٹیبل کی ڈیتھ بلڈ پریشر اور ہارٹ اٹیک سے ہوئی. عمر ایوب نے اس ضمن میں شہید پولیس کانسٹیبل کے بیٹوں کے بیان کا حوالہ دیا. شہید پولیس کانسٹیبل کے بیٹوں کے ویڈیو بیانات اور تردید منظر عام پر آ گئی ہے. شہید کے بیٹے نعمان عبدالحمید شاہ کے بیان کے مطابق میرے والد کی میڈیکل رپورٹ کے مطابق ان کے سر اور جسم کے دیگر حصوں پر شدید زخموں کے نشانات پائے گئے ہیں. وہ شہید کیے گئے ہیں. اس سے پہلے عمر ایوب کا یہ بیان سامنے آیا تھا کہ ان کا بلڈ پریشر ہائی ہونے کی وجہ سے ان کی موت ہوئی ہے جبکہ بیٹوں کی جانب سے اب یہ بیان سامنے آیا اور کہا ہے کہ ان کے سر و جسم پر شدید زخموں کے نشانات پائے گئے تھے جس وجہ سے والد کی موت ہوئی ہے. اہم معاملہ ہے یہ جس متعلق آپ کو آگاہ کر رہے ہیں. آگے بڑے خبر دیں آپ کو. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد اسلحہ اور شراب برآمدگی کیس میں وزیر اعلی امین گنڈا پور کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری برقرار. جوڈیشل مجسٹریٹ مبشر حسن چشتی نے تھانہ باراکوئی کے مقدمے کی سماعت کی ہے. تفتیشی افسر عدالت پیش نہ ہوئے. علی امین گنڈا پور کے وکیل راجہ ظہور الحسن عدالت پیش. علی امین گنڈا پور کے وارنٹ گرفتاری کی بیلف رپورٹ عدالت میں پیش. علی امین گنڈا پور کے وارنٹ گرفتاری پر عمل درآمد نہیں ہو سکا. وارنٹ گرفتاری پر عمل درآمد کے لیے مہلت کی استدعا کی گئی. عدالت نے علی امین گنڈا پور کے وارنٹ گرفتاری برقرار رکھے ہوئے ہیں. عدالت نے مزید سماعت 23 اکتوبر تک کے لیے ملتوی کر دی ہے.
मजीद समाअत 23 अक्टूबर तक मुलतवी असलह और शराब बरामदगी केस अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार हैं। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में असलह और शराब बरामदगी केस 23 अक्टूबर तक मुलतवी कर दिया गया है। इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहाने हुकूमत का इजलास, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंतजामात का जायजा लेने जिन्ना कन्वेंशन सेंटर का दौरा, वज़ीर आज़म को चेयरमैन सीडी और वज़ारत ख़ारजा के हुकाम की ब्रीफिंग, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार, वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल, वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ और मुतल्लिका हुकाम भी हमरा थे। वज़ीर आज़म ने शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान ने हुकूमत के इजलास के इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया है और जायज़ा लिया है तैयारियों से मुतल्लिक। शंघाई ताउन तंजीम की कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में होने जा रही है, 15, 16, 17 अक्टूबर को होगी और इस हवाले से वज़ीर आज़म पाकिस्तान खुद पहुँचे हैं, तमाम तर तैयारियों का जायज़ा ले रहे हैं। उनके साथ वज़ीर इत्तलात मौजूद हैं और मुतल्लिका इंतज़ामिया उनको इस हवाले से ब्रीफिंग दे रही है।